پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ سبا پرانا کا عذاب کیوں آیا اور یہ عذاب کیسا تھا۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اسلامی واقعات والا چینل جو آپ کو نئی نئی معلومات بتاتا ہے تو سبسکرائب تو بنتا ہے۔ جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زرد فراس و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغزے سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں انہیں لوٹا روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک خالیہ شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچے کے پکانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ انہیں اوپر افسوس، خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نے انہیں اوپر اپنا غضب ڈھائی اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لی۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہی ہو۔ جب تک سنسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ گزرا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کے بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے باندھ ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے سب لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ خفانہ نعمت قط اور ان کے بچالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ النحل کی آیات نمبر 112 اور 113 میں اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، ہر طرح سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کی ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ جان دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر ملک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند عمارت تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ لگایا اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے اب مست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقیاتی نظام وجود میں آیا چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خیال چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک حکمانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ السبا کی آیات نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں، بے نوا لوگوں، عمرہ اور ضرورت مندوں کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تحیل دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیر کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کے آنکھوں سے دور سے رائی چوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نسبت نابود ہو گئے۔ ان باغات اور زراعت میں سے صرف پیری کی درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش خان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے۔ الوؤں اور قوموں نے قوم سبا کی کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا آیات نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیات نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے، جی ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہم اگر اس واقعے کو سمجھے تو
ہم اپنی زندگی میں ناشکری جیسے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستوں، لائک دے کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ والسلام۔